السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، میں آپ کے سامنے آج پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان رکھنے لگا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آ جائے تو میری ویڈیو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام میرے بھائیوں کو پتہ چل سکے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہمارے لیے کتنی زندگی میں ضروری ہیں۔ میرے دوستوں، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو کندھے پہ رکھتے ہیں تو اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو، اور اگر مردہ برا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہے میری خرابی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مردے کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ پاک کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان سن لے تو انسان بیہوش ہو جائے اور اللہ پاک کی پناہ مانگے اللہ پاک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک مردہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو، اور مردہ جو برا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہے میری خرابی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اسے قبر کا گھڑا میرے دوستو ایسے لگتا ہے جیسے تاریکی رات ہو، اس طرح اس کو لگتا ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے اپنے اللہ کو ناراض کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں پر نہ چلا، اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے نہ لے کے آیا، پر دنیا کی زندگی میں ہی کھو کے اپنی آخرت برباد کرتا رہا۔ تو اس جیسے شخص کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو کندھے پہ رکھتے ہیں لوگ تو وہ کہتا ہے کہ ہے میری خرابی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ میرے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے بچائے، کیونکہ قبر کی عذاب اور قبر کی ہولناکیاں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے آخرت کی سب سے پہلی سٹیج ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اگر ادھر کوئی شخص پھنس گیا تو آگے پھنسا ہی رہے گا۔ اگر اس جگہ پہ، اس سٹیج پہ اگر کوئی انسان کامیاب ہو گیا تو پھر آخرت کے میدانوں میں، حشر کے میدانوں میں اللہ پاک کے آگے سرخرو ہوگا۔ تو میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر تھوڑا غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی وعیدیں دی کہ مردہ اگر نیک ہو تو کیسے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو قبر کی طرف، جلدی دفناؤ، کیونکہ اسے خوشی ہوتی ہے، وہ مومن ہے۔ مومن کے لیے آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے، مومن کی زندگی قید خانہ ہے، اور کافر کی زندگی جو ہے وہ جنت ہے۔ تو مومن کی زندگی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو، کیونکہ اس نے ساری زندگی اللہ پاک کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی صرف کی، تو اس لیے اس کو یہ دنیا قید خانہ لگتی ہے۔ اس کے لیے تو میرے دوستو، مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے، وہ تحفے کے طور پہ اسے جانتا ہے کہ کب میں اس دنیا سے نکلوں گا اور اپنے رب سے ملاقات کروں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا، اس لیے وہ اپنی زندگی، ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ میرا چھوٹا سا پیغام تھا، ویڈیو پیغام آپ کے لیے، کہ اگر آپ نیک کام کریں گے، دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان کے رکھیں گے، تو آپ کے لیے موت تحفے سے کم نہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ دنیا میں اللہ پاک کو ناراض کیا، اللہ پاک کی نافرمانیاں کی، اللہ پاک کی گناہ گار رہے، گناہ کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کیا، تو آپ کو قبر میں بھی عذاب ہوں گے، اور جب کندھے میں آپ کو بندے رکھیں گے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے کہ مردہ کہے گا کہ ہے میری خرابی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ میرے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قبر کی اندھیریاں، قبر کی ہولناکیوں سے بچ سکیں۔ میرے دوستو، قبر کی زندگی انتہائی مشکل ہے، کیونکہ قبر میں جو سوالات ہونے ہیں منکر اور نکیر کے، وہ ہمیں ان کے 3 سوالوں کے جوابات بھی دینے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی قبر میں ہونی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر ہم نے زندگی گزاری اور قبر کے عذابوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب بھی ہم اس وقت دے سکیں گے
جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں گے جو میں نے بیان کی۔ میرے دوستو، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اگر سمجھا جائے تو موت مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ پاک بھی اپنے بندے سے ملنے کے لیے شوق رکھتا ہے کہ میں بھی اپنے بندے سے ملوں۔ اگر بندہ دنیا میں رہ کے اسے پتہ ہی نہ ہو، نہ نماز کا پتہ ہو، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، نہ کسی کا چیز کا پتہ نہ ہو، دنیا کے رنگینیوں میں کھو کے بس اپنی آخرت کو بھلا کے پیسے کے پیچھے لگ گیا، اپنی آخرت صحیح نہیں کی، تو پھر وہ قبر میں پھنسا رہے گا، قبر کی ہلاکی میں رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں اور اللہ پاک خوشنودی کے لیے زندگی صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔